اگلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی بیوقوفیاں بھی بڑھ رہی ہیں، کم نہیں ہو رہی. عجیب بات یہ ہے کہ ایک ایسا آرڈر جس کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیا گیا تھا وہ ایک بار پھر لے کر آتے ہیں 6 مسلمان ممالک کو بین کرنے کی بات کرتے ہیں. یہ بھی اسٹرائک ڈاؤن ہو جائے گا خبر صاحب؟ دیکھیں ٹرمپ صاحب نے یہ کہا تھا کہ عدالت نے میرے آرڈر کو اسٹرائک ڈاؤن کیا، میں دوبارہ ایشو کروں گا. کل دوبارہ انہوں نے کر دیا. ایک بات آپ کو ماننی پڑے گی، نہیں کہ وہ جو بات ٹرمپ کرتا ہے اس پہ عمل ضرور کرتا ہے، اچھی ہے یا بری ہے. وہ آپ کے فیوریٹ ہیں، آپ اس لیے سائیڈ لے رہے ہیں. نہیں، میں یہ نہیں کہ میں دیکھیں وہ تو الیکشن میں بھی ان کی ایک لیڈر وہ ہوتا ہے جو بات کرتا ہے اس پہ عمل کرتا ہے. وہ جو بات کرتا ہے اس پہ عمل کرتا ہے. دوبارہ انہوں نے ایک لیٹر عراق کی پابندی واپس کیوں لے لی گھومن صاحب؟ کہاں پہ؟ عراق سے تو واپس لے لی پابندی. عراق کے لیے تو نرمی. ہاں عراق میں، چونکہ عراق میں خود ان کے اسٹیکس ہیں، وہ وہاں پہ انہوں نے ایک ملک کو نکال دیا. باقی وہی ایران، لیبیا، شام، صومالیہ، سوڈان، یمن وہی ہے کہ ان کو وہاں پہ جو ان کے شہری ہیں وہ 90 دن تک ویزا حاصل نہیں کر سکیں گے. جن کے پاس ویزا ہے وہ ٹریول تو کر سکیں. اس علاوہ جو پناہ گزین ہیں ان کو بھی 120 ڈے کی وہ اس پہ پابندی لگا دی گئی ہے. اور وہی ہے کہ وہ کیا ٹرمپ کا اس پہ یہی ماننا ہے کہ جی ہم نے اپنے ملک کو سیف کرنا ہے، ہم نے ایکسٹریمزم، اسلامک ایکسٹریمزم جو اس کا جو ایک سٹانس ہے وہ ہے. لیکن ایک چیز جو اس سے انیکا جو پوری دنیا کے اندر اضطراب پھیل رہا ہے نا، کیونکہ پچھلی سینچری کے اندر یو ایس نے لیڈ کیا پوری ورلڈ کو، ایک کائنڈ آف ایک بیلنس پرووائڈ کیا ہے دنیا کے اندر. تھوڑا سا ایک پیسفل ٹرانزیشن رہی ہے جہاں پہ مسئلے مسائل رہے تھے. ہاں جہاں پہ ان کو اپنا بینیفٹ ہوتا تھا وہاں پہ انہوں نے جنگیں بھی لڑی ہیں، لیکن اوور آل جو تھا ایک انٹرنیشنل آرڈر رہا ہے ان پلیس. اب وہ لگ رہا ہے کہ وہ انٹرنیشنل آرڈر جو ہے وہ ڈسٹرب ہونے جا رہا ہے. لیکن اس کا جو اس کرائسس کے اندر جو اپرچونٹی نکل رہی ہے نا وہ یہ نکل رہی ہے کہ چائنا، رشیا، اب یہ سارے مل رہے ہیں. جو ایسٹرن بلاک ہے وہ اکٹھا ہو رہا ہے. جب ایسٹرن بلاک اکٹھا ہو جائے گا تو پھر ایک اور زیادہ جو بیلنس جو کولڈ وار رہا تھا وہ مزید بہتر ہوگا. وہ یونیپولر جو ورلڈ کا جو کانسیپٹ تھا نا، نظر بھی آتی ہے ہاں وہ میرے خیال میں اور زیادہ وہ اس سے میرے نزدیک یہ جو کام کر رہے ہیں نا اس سے دنیا میں شاید کو بہتری آ جائے. سہیل صاحب آپ کو لگتا ہے عراق کو نکالنے کی وجہ یہ تھی؟ وہ IAEA کی رپورٹ آئی تھی، برادی صاحب نے کہا تھا ویپنز آف میس ڈسٹرکشن ہے، اس کے بعد ویپنز آف میس ڈسٹرکشن نہیں نکلے. اب امریکہ کے اوپر الزام تراشی کی جا رہی ہے کہ آپ نے غلط عراق کے اوپر اٹیک کیا تھا. کیا یہ وجہ تو نہیں ہے عراق کے ٹریولرز کو تھوڑی نرمی دینے کی؟ یہ وجہ بھی کسی حد تک ہو سکتی ہے، لیکن اس کے ساتھ بنیادی وجہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. ٹرمپ صاحب جس کو گھومن صاحب کہتے ہیں بڑے مستقل مزاج اور جو بات کہتے ہیں پھر کر کے دکھاتے ہیں. اب اس بات پہ ڈٹ کے بھی رہتے ہیں نا، کیوں ہٹیں پیچھے؟ اپنے مفادات کے لیے، امریکیوں کے مفادات کے لیے کیوں ہٹیں؟ گزشتہ ماہ ٹرمپ صاحب نے اوپنلی، چونکہ بولڈ ہے نا، بات کرتے ہوئے گھبراتے نہیں ہیں، گزشتہ ماہ انہوں نے اناؤنس کیا تھا کہ عراق کی آئل جو وہاں پہ اب نکل رہا ہے اور اس کے بعد جہاں پہ داعش کا بھی اثر و رسوخ کم ہو گیا ہے، جتنی فیلڈز اب نکل رہی ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا جو $1 ٹریلین خرچ ہوا ہے عراق وار کے اوپر، اب ہم عراقی تیل کو ہم اپنے قبضے میں لینے جا رہے ہیں، اس کو ہم فروخت کریں گے، جو ہمارے اخراجات ہوئے وہ ہم پورا کریں گے. تو اب امریکہ نے پہلے بھی پسے پردہ تو ان کی نظریں کسی حد تک تھیں عراق کے وسائل کے اوپر، لیکن اب انہوں نے اوپنلی گزشتہ ماہ اناؤنس کیا تھا کہ ہم عراقی آئل کو فروخت کر کے اپنا خسارہ پورا کریں گے. تو یہ بات بھی اس کے اندر موجود ہے. جب آپ کہتے ہیں نا ہم نے امریکہ کی معاشی حالت بہتر کرنی ہے، لوگوں کو روزگار کے مواقع فراہم کرنے ہیں، تو پھر آپ کسی اور ملک کے وسائل پر جا کر ہاتھ صاف کر کے ہی ان کی خدمت کریں گے. تو یہ ایک وجہ ہے کہ وہاں پر انہوں نے بیٹھنا ہے، وہاں پر بیٹھ کے کام کرنا ہے، ٹریڈنگ کرنی ہے، انہوں نے وہاں پہ بیٹھ کے تیل فروخت کرنا ہے. انہوں نے کہا جی ان کے لیے تھوڑی سی نرمی بھی کر دیتے. عراق نے تو نہیں بلایا تھا نا آپ کو، آپ کا خسارہ جو ہوا آپ کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہوا. آپ کو بات بتاؤں، پوری دنیا کے لیے اور ایون امریکہ کے لیے ٹرمپ از اے کائنڈ آف بلیسنگ ان ڈسگائز. جو ایک امریکن ایک فساد کریٹ تھا نا کہ امریکن بہت اچھے ہیں، وہ ان کو دن بدن ایکسپوز کر رہا ہے، جو امریکن اسٹیبلشمنٹ کو دن بدن ایکسپوز کر رہا ہے. تو اب چیزیں میرے خیال میں اور زیادہ آنے والے دنوں کے اندر کھل کے سامنے آ جائیں کہ امریکنز نے کیا کرتے رہے. دیکھیں وہ اپنی بیوقوفیوں کے اندر جو اپنا جو ہے نا وہ کمزوری ہیں جو امریکن پولیٹیکل سسٹم کے اندر ہیں ان کو دن بہ دن وہ واشگاف کر رہا ہے، لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہے، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں ایکسپوز کر رہا ہے. تو اچھی بات ہے، امریکنز کو بھی ایکسپوز ہونا چاہیے. اسی لیے فیورٹ ہیں آپ کے ٹرمپ کہ وہ امریکہ کو ایکسپوز کر رہے ہیں. نہیں بالکل بطور انڈیویجول ان کی بات کر رہے ہیں، جس طریقے سے وہ اوپنلی بیک ڈیشی کائنڈ آف پرسنالٹی ہے جو آپ کو پتہ ہے، پھر جو کرتے ہیں وہ. چلیے ٹھیک ہے. ابھی ٹرمپ کا اتنا تو ضرور ہے کہ وہ اوباما کے بعد ٹرمپ کو ذرا کمپیئر کریں تو بڑا دھچکا لگتا ہے کہ امریکہ کہاں تھا اور کہاں آ کے کھڑا ہو گیا. امریکی اس بات کو ہضم نہیں کر سک رہے، لیکن ایک انٹرسٹنگ چیز تو ضرور ڈیولپ ہوئی ہے. کمیڈینز کے لیے بڑا اچھا 4 سال گزریں گے آنے والے ٹائمز کے اندر. وہ جی سے انیکا آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، ان کے لیے تو اچھا وقت گزرے گا، لیکن امریکیوں کو اور ٹرمپ صاحب کو یہ بھی بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ امریکہ جو اعلیٰ روایات کا حامل ملک تھا، لوگ پراؤڈ فیل کرتے تھے، ان روایات کا بھی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں. ایسے کام کر رہے ہیں جو امریکہ کی ہسٹری میں نہیں ہوئے. آپ ایسے کام ضرور کیجئے جس سے امریکیوں کے حالات بہتر ہوں، دنیا کے اندر بھی امن آئے.
दुनिया के अंदर भी खुशहाली है, लोग आपको अप्रिशिएट करें। ट्रम्प साहब ऐसा भी तो काम कर सकते हैं ना। देखें अमेरिकन स्टेटस को वो बंदा तोड़ रहा है, अगर वो तोड़ रहा है तो इसको आप पॉजिटिवली। और स्टेटस को के खिलाफ ही उन्होंने बात की थी, लेकिन स्टेटस को तोड़ते तोड़ते अमेरिका के ऊपर जो बाकी ममालिक का एतमाद है वही ना टूट जाए, असल सवाल ये पैदा होता है। लेकिन उसके बाद ट्रम्प साहब के बाद का अमेरिका क्या होगा 4 सालों में, वो भी पता चल जाएगा। क्या कोई दीवार बनाई जाएगी, क्या ये ट्रैवल बैन जो है ये मुस्तकिल रहेगा या इसको भी स्ट्राइक डाउन कर दिया जाएगा, उतनी टाइम बता देगा। हमारे आज के शो से इतना, हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। बाखबर सुबह के नाम से फेसबुक ट्विटर दोनों पर मौजूद है। अपना बहुत ख्याल रखिए। पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए दुआ गो रही है। अल्लाह हाफिज़।